ٹھیک ہے، پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں سینٹ میں اپنی ریکوزیشن سے پیچھے ہٹ گئیں۔ یہ اجلاس بلانے کا معاملہ تھا اور اس میں 6 سینیٹرز کے دستخط جو ہیں وہ جعلی قرار دے دیے گئے۔ او مائی گاڈ، مطلب ان کے دستخط کسی اور نے اور نام سنے نا، جو بڑے لائرز ہیں، مطلب لیگل ایکسپرٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، وہ رضا ربانی اور فاروق نائک جیسے بڑے ناموں کے دستخط مشکوک قرار دیے گئے ہیں۔ اور پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کے 27 سینیٹرز نے ریکوزیشن پر دستخط کیے۔ 27 میں سے 6 سینیٹرز کے دستخط کو جعلی قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، جن کے نام ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں ذرا۔ پیپلز پارٹی کے 6 اور نیشنل پارٹی کے محمد اکرم کے دستخط جعلی قرار۔ پیپلز پارٹی کے 6 ہیں؟ جی، پلوشہ، روبینہ خالد، شمیم اختر کے دستخط بھی مشکوک قرار دیے گئے ہیں۔ اور 3 سینیٹرز دنیش کمار، عطاء الرحمان، شفیق ترین نے فون پر کہا کہ دستخط شامل نہ کیے جائیں، یعنی کہ انہوں نے خود اپنے دستخط کو کہا کہ اس کو شامل نہ کیے جائے۔ اور 27 میں سے 9 سینیٹرز، 27 میں سے 9 سینیٹرز ہیں بیسیکلی، اور اس کا نام شامل نہ ہونے سے ریکوزیشن مطلوبہ نمبر پورے نہیں کرتی۔ اور پھر بہرحال اصل میں بات کیا ہوئی ہے کہ ریکوزیشن نہیں ہوئی اور جو اجلاس ہے وہ اب نہیں طلب کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے۔ تو ذرا اس کی مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ۔ نعیم، پہلے تو بتائیں کہ نمبرز کیا ہیں؟ یہ 6 سینیٹرز ہیں جن کے دستخط 7 ہیں یا 9؟ 7 ہیں، اور پھر 9 اس میں 3 کون لوگ ہیں جنہوں نے خود کہا کہ جی ہمارے نام شامل نہ کیے جائیں، تو یہ ٹوٹل 9 ہو گئے۔ یہ اجلاس کیوں بلایا جا رہا تھا اور ریکوزیشن کس کی طرف سے تھی؟ جی صدر، تو بڑی حیران کن بات ہے، شاید سینٹ کی تاریخ میں ایسا نہ ہو۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایسی ملک میں جو شاید پہلے نہیں تھیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب فیصلہ کر لیا ہو کہ کسی کو اب جیل میں رکھنا ہے، نظر بند کرنا ہے، جیسے پرویز الہی صاحب کی مثالیں ہیں، ان کو وہ رہا ہوتے ہیں، دوبارہ پکڑ لیے۔ اسی طرح سینٹ میں جب انہوں نے فیصلہ کر لیا، حالانکہ خود ریکوزیشن پی ڈی ایم اور جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے جمع کروائی، لیکن جب ہوش آئی کہ اتنی مہنگائی ہے اور جو معاملات ہیں وہ نگراں حکومت پر نہیں ہمارے اوپر بھی آئیں گے، تو پھر اب جب نہیں بلانا تو ایسے طریقے نکالے کہ نہ انہیں سینٹ کی کوئی عزت کا خیال رہا اور نہ ہی کوئی ملک کا۔ تو پہلے ہی جو حال ہے آپ دیکھیں کہ بیسیکلی یہ 27 سینیٹرز تھے مختلف جماعتوں کے، ہم حکومتی کہیں گے کیونکہ یہ سینٹ کے ایوان میں یہ حکومتی سائڈ پر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے جمع کروا لی تو مسلم لیگ نون اور کچھ اور پی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ بڑا خیال آیا کہ یہ تو غلط ہو گیا۔ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ جمع ہر صورت کروانا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے جب یہ کروایا تو اب اس کا طریقہ یہ تھا، پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی، جمع ہو گئی، ایجنڈا بھی حالی جڑاں والا کر دیا، مہنگائی کو بیچ میں نکال لیا۔ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہیں گے الیکشن پیپلز پارٹی مانگ لے گی سینٹ میں، تو اسی کے یہ طریقہ نکالا کہ 6 سینیٹرز کے دستخط ہی جعلی نکل آئے، جن میں میکسیمم 5 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو یہ جعلی کس نے قرار دیے کہ یہ جعلی ہیں دستخط؟ جی میں ادھر ہی صدر ساری میں سٹوری بتا رہا ہوں۔ اب جب پتہ یہ چلا کہ چیئرمین سینٹ ایکچولی ملک سے باہر تھے، وہ کل آئے، آتے ہی انہوں نے یہ میٹنگ کی اور فیصلہ سنا دیا کہ 6 جو سینیٹرز ہیں ان کے دستخط جعلی ہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اتنے بڑے نام ہیں، رضا ربانی، فاروق نائک، پھر نیشنل پارٹی کے محمد اکرم بڑے ریسپیکٹیبل ہیں بلوچستان سے، حاصل ان کی یہ جماعت ہے نیشنل پارٹی۔ تو ان کو کم از کم پوچھا جاتا، انہیں کہا جاتا کہ یہ جناب آپ کے سینیٹر جو سائن ہیں یہ مشکوک ہیں، اتنے بڑے نام ہیں، ان کو کسی کو نہیں پوچھا گیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے اور جس پر شور مچنا ہے۔ اور آج کا دن آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی کس قدر اس پر آتی ہے رد عمل میں، کہ کیونکہ لیٹ نائٹ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جان بوجھ کے کیا اور رات کو ہی ایئر وائی نے یہ بریک کی، اسی لیے لیٹ نائٹ کی کہ یہ نوٹیفیکیشن ہی دیر میں کیا۔ اچھا، اب 6 ہیں جن کے دستخط انہوں نے جعلی قرار دے دیے، انہیں پوچھا بھی نہیں۔ اب آ جائیں جو آپ پوچھ رہے تھے 9 کا ہنسا کیا ہے۔ 9 اس طرح یہ تو یہ ہو گئے 9 وہ ہیں جن میں 3 ایسے ہیں جنہوں نے خود فون کر کے کہا کہ حضرت صاحب، چیئرمین صاحب، ہمارے دستخط جو ہے اسے کاؤنٹ نہ کرے۔ یہ بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو دستخط کیے ہوئے ہیں آپ فون پر ان کی بات مان رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف 6 کے جعلی قرار دے رہے ہیں، انہیں نہیں پوچھ رہے فون پہ کہ یہ آپ کے صحیح بھی ہیں کہ نہیں۔ ان 3 میں باپ پارٹی کے دنیش کمار ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان ہیں، اور ایک جو ہے
وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی اچکزئی صاحب محمود اچکزئی صاحب کی جماعت کے ہیں ترین صاحب، وہ بھی بڑے انقلابی بنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن حال ان کا دیکھ لیں کہ 3 سینیٹرز جو ہیں وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے دستخط ہی کاؤنٹ نہ کر رہے ہیں، یعنی ہیں ہمارے دستخط لیکن آپ اس کو شامل نہ کریں۔ جب یہ 9 کم ہو گے 27 میں سے تو جو مطلوبہ تعداد ہوتی ہے اجلاس بلانے وہ پھر وہ پوری نہیں ہے، لہٰذا جناب ہم نے اجلاس نہیں بلانا، کیونکہ جو بھی ہے جیسے بھی طریقہ ہے ہم نے آپ کو اجلاس کرنے نہیں دینا۔ چلیں جی، مہمان بالا ہی جی اس وقت ہے جو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی طریقے کی بحث و مباحثہ کر سکتا ہے، لیکن عوام کے مسئلے پہ کون بحث کرے؟ کون بحث کرے؟ ہم بات کر سکتے ہیں، بحث ہم چلیں بحث بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپس میں بحث کریں۔